السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، جس میں آج ہم بات کرتے ہیں عورت کی سب سے بڑی دشمن، یعنی کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن کون ہے یا کیا چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور اس چیز کی وجہ سے یا کیا ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورتوں کو، یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پہ آخر تک واچ کریں، اور جو نیو ہیں ہمارے چینل پہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بات کرتے ہیں عورت کی سب سے بڑی دشمن۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن اس کی اپنی ذہانت ہوتی ہے۔ یہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ تجزیہ کرنے کی قوت اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے تھوڑا بہت بیوقوف ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ بہت زیادہ ناپرست ہوتی ہیں، اور ان کا جو سوچنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے تجزیے کے مطابق جو ہے وہ بہت اونچی سوچ رکھتی ہیں، اور وہ اپنے سامنے پائے جانے والے یا جو اس کا حاکم ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، اس کو کسی کھاتے میں نہیں لیتی، اس کو بیوقوف سمجھتی ہیں۔ اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی مردانگی کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو مرد ہوتا ہے اس کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید کہ وہ بہت زیادہ کم تر ہے، جس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ اس مرد کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ بیویاں جو کہ ذہین نہیں بھی ہوتی، لیکن پھر بھی ان کا جو سوچ کا معیار ہے وہ 7ویں آسمان تک ہوتا ہے، اور وہ اپنے شوہر کو بہت زیادہ جو ہے وہ لو سمجھتی ہیں، اور اپنے شوہر کے سامنے دوسروں کے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں، اور یہ ان سے کہتی ہیں کہ فلاں کا شوہر ایسا کرتا ہے تو فلاں کا شوہر اتنا کماتا ہے۔ بہت سے ان کو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بیویاں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ڈیمانڈ کرتی ہیں، یا اپنے شوہروں کو یہ کہتی ہیں کہ ہماری یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو آپ نے فلاں مدت تک پورا کر دینا ہے، تو اس سے بہت سارے نقصانات ان کے رشتے میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور مین جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کو اچھا کرنے کے چکروں میں وہ عورت جو ہے وہ اپنا حال، یعنی جو کہ اس کا موجودہ وقت گزر رہا ہے، اس کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو عورت کی ذہانت چاہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے یا کم پڑھی لکھی ہے، یا بہت رتبے والی ہے یا کم رتبے والی ہے، لیکن یہ سارا کچھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کی ذہانت پر۔ اگر عورت کی ذہانت مثبت ہے، یعنی کہ پازیٹیو ہے، تو وہ دنیا کی ہر خوشی خرید سکتی ہے، اپنے مرد کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر خوشی اس کو فراہم کر سکے، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے وہی سب کچھ جو ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے، یا انسان کی سوچ پہ ہی سب کچھ مبنی ہوتا ہے۔ گھر کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی انسان کی سوچ پہ، اور خاص طور پہ عورت کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ عورت کی سوچ اچھی ہوگی، عورت کی نیت اچھی ہوگی، تو گھر کا ہر فرد اچھا ہوگا، اور ہر نظام بہت اچھے طریقے سے چلے گا۔ ایون اس کا جو اپنا شوہر ہوگا وہ بھی اس کا خود بخود ہی اس کا عادی ہوگا، اس کے مشورے کا عادی ہوگا، اس کا یہ سمجھ لیں کہ حاکم ہوگی وہ اپنے شوہر کی۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر ہر عورت سمجھ جائے، یا ہر عورت اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال لے، تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ کہ انا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو میاں بیوی کے تعلق کو خراب کرے یا گھر کے نظام کو خراب کرے۔ تو اس سے آپ کی آپس کی جو محبت ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی، آپ کے بچے اچھی تربیت پائیں گے، آپ کے گھر کا سسٹم اچھا چلے گا۔ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، اور غلط فہمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک انسان کو سب کچھ دے، غلط فہمی نہ دے۔ غلط فہمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر اپنی نیت صاف رکھی ہوئی ہے تو کوئی کچھ بھی کر لے،
کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا میں جو لوگ خوش رہتے ہیں وہی دنیا جیت لیتے ہیں، وہی دنیا کی خوشیاں پا لیتے ہیں، وہی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔